پاک کا مفہوم ہے جو اپنی زندگی میں سورہ ملک پڑھنے والا ہوگا. تبارک الذی بیدہ الملک، سارا قرآن نہیں تھی، صرف سورہ ملک 29واں پارہ، ٹھیک ہے، جو اس کا عامل ہوگا، کیونکہ بروز قیامت اعمال تو لیں گے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. وہ ایسا ہوگا پڑھنے والا، وہ سورہ ملک کا ہوگا، عامل ہوگا، پڑھتا ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ نیکیاں تھوڑی ہو جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ جہنم کا حکم ہو جائے گا. تو پھر حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں اس شخص کے لیے جھگڑا کرے گی. رب کریم یہ تو مجھے پڑھتا تھا، یہ تو مجھ سے پیار کرتا تھا، میں تو نہیں اس کو جہنم میں جانے دوں گی. اگر تو نے اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو پھر اس طرح کر کے پھر مجھے بھی قرآن پاک سے نکال دے. اب اللہ تو سورہ ملک کو قرآن پاک سے نکالیں گے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ صرف سورہ ملک پڑھنے کی وجہ سے اس شخص کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو حضرت اگر تب سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کر سکتی ہے تو کیا آپ سارا قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کر سکتا؟ وہ کرتے ہیں، کرتے ہیں. اس لیے تو پھر اقبال نے کہا تھا، اور اللہ میں نے حضرت صرف ابھی قرآن پاک کا نام لیا، میں نے ان مسلوں کا نام ہی نہیں لیا. کوئی پھپھو لے کے آئی تھی عمرے سے، کوئی خالہ لے کے آئی تھی، کوئی ماموں لے کے آئے تھے، کوئی تایا ابو لے کے آئے تھے، کوئی دوست لے کے آیا تھا بطور تحفہ. ہمارے گھر میں ڈھیر لگے ہیں مسلوں کے، کبھی آج تک کسی نے کھول کے سجدہ ہی نہیں کیا. وہ بھی شکایت کرتے ہیں. میں نے ابھی حضرت تسبیحوں کا نام نہیں دیا. کوئی پھپھو لے کے آئی، کوئی تایا لے کے آیا، کوئی ماموں لے کے آیا، کوئی بہنوئی لے کے آیا، کوئی بہن لے کے آئی، کوئی فلاں لے کے آیا، کوئی فلاں لے کے آیا. گھر میں ڈھیر لگا ہے تسبیحوں کا، ابھی میں نے ان کا تو نام ہی نہیں لیا. وہ بھی روز اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں، رب کریم موبائل چھوڑتا ہی نہیں، مجھے پکڑتا ہی، مجھے کھولتا ہی. اللہ کیا دے گا حضرت یہ موبائل؟ لیکن کمال لکھا کسی نے، اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، جو اس میں پڑھ کے عمل کماوے سدھے جنت جاوے. اور حضرت ہمیں سب سے بڑی سزا بھی اسی کی ملی ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑا ہے. قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. ہم نے وہ چھوڑا ہے، فضول ترین کام ہے، چھوڑ دیا. میں یہ پیچھے بھی کہتا ہوں، دکھ ہوتا ہے جی، ہم سفر کرنے والے لوگ سارا دن سڑکوں پہ رہتے ہیں، فلیکسیں لگی ہیں بڑی بڑی، کیا جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. اللہ کی قسم دل دکھتا ہے. وہ یار جنہاں دے کول قرآن ہوئے وہ کینیڈا پڑھن جان دے، ان کے پاس قرآن ہے؟ بتاؤ مجھے بھائی، وہ قرآن تمہارے پاس ہے کہ کینیڈا والوں کے پاس؟ قرآن تمہارے پاس ہے کہ یو کے والوں کے پاس؟ قرآن تمہارے پاس ہے کہ آسٹریلیا والوں کے پاس؟ وہ قرآن تو تمہارے پاس ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا آسٹریلیا والے تمہارے پاس آتے، آ کے کہتے بھائی تمہارے پاس قرآن ہے، اس میں لکھا ہے تبیانا لکل شیء. تمہارے پاس قرآن ہے جس میں لکھا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہمیں بھی پڑھا، لیکن دکھ ہے قرآن والے ان کے پاس جا رہے ہیں جن کے پاس ہے ہی کچھ نہیں. لیکن پتہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ قرآن پاک ہمارے پاس ہے. قرآن پاک تو الماریوں میں پڑا ہے، قرآن پاک تو غلافوں میں لپٹا پڑا ہے. قرآن رہ گیا وہ دم کے لیے، قرآن رہ گیا پھوکوں کے لیے، قرآن رہ گیا تعویذوں کے لیے، قرآن رہ گیا محفل میں بس ابتدا کرنے کے لیے تھوڑا سا پڑھ دیا بس، باقی اللہ اللہ خیر سزا دے. باقی کدھر ہے قرآن؟ قرآن تو رہ گیا حضرت دلہن رخصت کرنے کے لیے، اور کدھر ہے قرآن؟ بازاروں میں قرآن نہیں، شادیوں میں قرآن نہیں، ہمارے گھروں میں قرآن نہیں، ہمارے تعلقات میں قرآن نہیں، ہمارے معاملات میں قرآن نہیں، ہمارے لین دین میں قرآن نہیں، ہمارے کاروبار میں قرآن نہیں. کدھر ہے قرآن؟ قرآن تو رہ گیا حضرت دلہن رخصت کرنے. اور دکھ کی بات یہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی حضرت ہو کیا گیا. وہ پوری شادی میں کسی کو قرآن یاد نہیں آئے گا، پوری شادی میں کسی ایک بندے کو قرآن نہیں یاد آئے گا کہ قرآن نے کیا کیا کہا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. شادی کی ابتدا سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں یاد. تیل پہ نہیں یاد، مہندی پہ نہیں یاد، مائیوں پہ نہیں یاد، بارات پہ نہیں یاد، میرج ہال میں نہیں یاد، میرج ہال کے باہر نہیں یاد. تیل پہ رجی ہر گندا کام ہوگا، ناچ گانا ہوگا، لڈی ہوگی، بھنگڑا ہوگا، لڑکیاں ناچیں گی، لڑکے ناچیں گے. کسی کو قرآن نہیں یاد ہے.
کسی کو قرآن نہیں یاد ہے. بارات آئے گی، فوجی بینڈ بچے گا، اس کے آگے دوست ناچیں گے، میرج ہال کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جوان لڑکیاں حضرت استقبال کریں گی، پھول پھینکیں گی، درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا، ڈی جے بجے گا حضرت جی. سالی بہنوئی خطرناک ترین رشتہ، سالی راستہ روکے گی، آپس میں بےہودہ گفتگو ہوگی، چھیڑا جائے گا ایک دوسرے کو، کسی کو قرآن یاد نہیں. خطرناک ترین رشتہ دیور بھابھی. اب مجھے یہ نہیں پتا آپ کے ادھر یہ رواج ہے کہ نہیں ہے، ہمارے ادھر پنجاب میں ہے. کیا کرتے ہیں، جو دیور ہے وہ بھابھی کے گھٹنے پہ بیٹھتا ہے. گندا رواج ہے، کسی کو قرآن نہیں یاد. پھر کی ہوتا ہے جب دلہن رخصت کرنے لگتے ہیں تو پھر لوگوں کو قرآن یاد آ جاتا ہے. پھر لوگوں کو قرآن یاد آ، قرآن ایسے اس لیے تھا قرآن، تیل پہ نہیں یاد آیا. تب کدھر تھا قرآن؟ جب ناچے تھے تب نہیں یاد آیا؟ جب جوان لڑکیوں کو کھڑا کر کے ان سے پھول پھینکوائے تھے تب نہیں کسی کو پتا تھا؟ دلہن رخصت کریں گے تو قرآن یاد آئے. مجھے نہیں پتا جی اس وقت قرآن کیا کہتا ہوگا رب کی بارگاہ میں. یہ کیسے لوگ ہیں حضرت. پھر کیا ہوا؟ پھر سزا یہ ملی کہ قرآن والے ان سے پڑھنے جا رہے نہیں. قرآن پاک ہے. جتنے احباب بیٹھے ہیں، اسپیشل حضرت جو والد بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کروں گا تسی قرآن کھولو. جب باپ قرآن کھولے گا بیٹا آٹومیٹک کھولے گا. پتہ ہے، اب مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کچھ احباب ہوں جن کو یہ تجربہ ہوا ہو. ارے لوگ دم کروانے آتے ہیں مجھ سے، کس بات کا؟ حضرت صاحب اس کو دم کر دیں. میں کہا تھا حضرت صاحب موبائل نہیں چھوڑتا. تو میں نے تو نہیں کبھی دم کیا کسی کو. میں کہتا ہوں انہوں چھڑ، آپ پہلے تینوں کرا، تو کیڑا چھڑ چڑے ہیں بھائی. انہوں نے کدھر سے موبائل لیا؟ ہم سے لیا. میرے بیٹے نے میرے ہاتھ میں کب قرآن دیکھا تھا کہ یہ بھی قرآن پکڑتا؟ اب دیکھیں نا، جب بزرگوں نے تربیت کی ہے، لکھا کوئی بزرگ تھے اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے. اب وہ کرتے کیا تھے؟ وہ مچھلی پکڑتے، پیچھے اپنی بچی کو پکڑاتے. وہ کیا کرتی؟ مچھلی پکڑ کے نا اس کو دیکھ کے وہ پھر پانی میں پھینک دیتی. اب حضرت کو نہیں پتا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے. اب ان کے خیال میں کافی مچھلیاں جمع ہو چکی ہیں. جب دوپہر کا وقت قریب آیا، انہوں نے وہ مچھلی پکڑنے کا جو وہ کانٹا تھا اس کو لپیٹا اور اپنی بچی کو کہتے ہیں بیٹا دکھاؤ کتنی مچھلیاں ہیں. اس نے کہا بابا مچھلی تو کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے دی تھی. انہوں نے کہا ہاں دی تو تھی. تو کہا وہ کدھر گئی؟ اس نے کہا وہ تو میں نے واپس پانی میں پھینک دی. تو پوچھتے ہیں پانی میں کیوں پھینک دی؟ اب سنیے، اس کو کہتے ہیں تربیت. جب کبھی ہوا کرتی تھی وہ کہتی ہے بابا آپ روز صبح ہم سب کو نہیں یہ کہتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں سمجھ جاتی تھی اس نے آج اللہ کا ذکر نہیں کیا، یہ اسی لیے جال میں پھنسی ہے. آپ نے فرمایا یہاں تک تو ٹھیک ہے، پانی میں کیوں پھینک دی؟ تو کہتی ہے بابا پانی میں اس لیے پھینک دی، ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں، کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. آج کیا ہے نہیں، اس لیے جتنے یہاں والد بیٹھے، یہاں جتنے بھی والد بیٹھے ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا بھائی والد بنو اور اپنے بچوں کی تربیت کرو. آپ کے بچے آپ کو مصلی پہ دیکھیں، آپ کے بچے آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھیں، آپ کے بچے آپ کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھیں، پھر یہ بھی پکڑیں گے. اگر میں نے نہ پکڑی تو انہوں نے بھی کبھی نہیں پکڑنی. اور اقبال نے کہہ دیا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن. نہ پڑھا بھائی ہمارے لیے، وہ اپنے لیے پڑھا لے. ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار کا سوال نہیں آنا ہے، سوال جب بھی آنا ہے یاسین والقرآن الحکیم کا ہی آنا ہے. اپنے لیے پڑھا ان کو. یہ تو کل بیٹھ کے نا قبر میں رویا کرے گا. یہ ون واز تھسٹی کرو کا ثواب نہیں آنا، ثواب قل هو اللہ احد کا ہی آنا ہے.